بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شہدائے احد کی تجہیز و تکفین۔ اس غزوے میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے، جن میں اکثر انصار تھے۔ بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ کفن کی چادر بھی پوری نہ تھی، چنانچہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہی واقعہ پیش آیا کہ کفن کی چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر اگر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ بالآخر یہ ارشاد فرمایا کہ سر ڈھانک دو اور پیروں پر ازخر، ایک گھاس ہوتا ہے، اس کے پتے ڈال دو۔ اور یہی واقعہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا، اور بعض کے لیے یہ بھی میسر نہ آیا، دو آدمیوں کو ایک ہی چادر میں کفن دیا گیا اور دو اور تین کو ملا کر ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ دفن کے وقت یہ دریافت فرماتے کہ ان میں سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اسی کو قبلہ رخ لحد میں آگے رکھتے، اور یہ ارشاد فرماتے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے حق میں شہادت دوں گا، اور یہ حکم دیا کہ ان کو اس طرح بلا غسل دیے ہوئے خون آلود دفن کر دیں۔ بعض لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے عزیز شہداء کو مدینہ لے جا کر دفن کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ جہاں شہید ہوئے ہیں وہیں دفن کیے جائیں۔ غزوہ احد میں فتح کے بعد ہزیمت پیش آ جانے کی حکمت اور مصلحت پر اجمالی کلام۔ حسب وعدہ خداوندی شروع میں مسلمان کافروں پر غالب رہے، مگر جب اس مرکز سے ہٹ گئے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے رہنے کا حکم دیا تھا، اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے پہاڑ سے نیچے اتر آئے، تو جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور فتح شکست سے بدل گئی۔ بارگاہ خداوندی میں محبین، مخلصین اور عاشقین کی ادنا بات پر گرفت ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ کو یہ بات ناپسند ہوئی کہ ان کے محبین و مخلصین حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کے رسول کے حکم سے ذرہ برابر عدول کریں، اگرچہ وہ حکم عدولی کسی غلط فہمی اور بھول چوک سے ہی کیوں نہ ہو۔ نیز عاشق صادق کی شان عشق کے یہ خلاف ہے کہ وہ دنیا کے متاع اور مال غنیمت کے جمع کرنے کے لیے کوہ استقامت سے اتر کر زمین پر آئے۔ جس مال غنیمت کے جمع کرنے کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پہاڑ سے اترے تھے، اگرچہ وہ دنیا حلال اور طیب تھی، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِّمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، مگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے عاشقین صادقین کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ اللہ جل شانہ کی اجازت کے بغیر اس حلال اور طیب کی طرف بھی ہاتھ بڑھائیں۔ خداوند مطلق نے اپنے محبین و مخلصین کی تنبیہ کے لیے وقتی طور پر فتح کو شکست سے بدل دیا کہ متنبہ ہو جائیں کہ غیر اللہ پر نظر جائز نہیں، اور علم ازلی میں یہ مقدر فرما دیا کہ اس وقتی طور پر اگرچہ شکست ہے، مگر عنقریب فتح مکہ سے اس کی تلافی کر دی جائے گی، اور آئندہ چل کر کیسر و کسریٰ کے خزانے ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے۔ مقصود یہ تھا کہ محبین کے قلوب دنیا حلال کے میلان سے بھی پاک اور خالص بن جائیں۔ اس بارے میں حق تعالی شانہ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ ان آیات میں حق تعالی شانہ نے یہ بتلا دیا کہ ابتدا میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مگر پھر وہ یکدم تبدیل ہو گئی، اور جو مسلمان پہلے کافروں کو قتل کر رہے تھے وہ کافروں کے ہاتھ قتل ہونے لگے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہوئی کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی، اور تم میں سے بعض لوگ دنیا فانی یعنی مال غنیمت کی طرف ان کا میلان ہوا، جس کا خمیازہ پھر سب کو بھگتنا پڑا۔
اس کے باوجود اللہ جل شانہ کی عنایات مسلمانوں سے منقطع نہ ہوئیں۔ باوجود اس محبت آمیز عتاب کے بار بار مسلمانوں کو تسلی دی کہ تم نا امید اور شکستہ خاطر نہ ہونا، ہم نے تمہاری لغزش کو بالکل معاف کر دیا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عفو یعنی معافی کا اعلان اس آیت میں فرمایا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور پھر اسی رکوع کے آخر میں مسلمانوں کو مزید تسلی کے لیے دوبارہ معافی کا اعلان فرمایا کہ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم۔ تحقیق جن بعض لوگوں نے تم میں سے پشت پھیری جس روز کے دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئی تھیں، سو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا، اور خیر جو ہوا سو ہوا۔ اب البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کو بالکل معاف کر دیا ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور حلم والے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس فعل کو لغزش قرار دیا۔ استذلہم الشیطان کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے، اور لغزش کے معنی یہ ہیں کہ ارادہ تو کچھ اور تھا مگر غلطی اور بھول چوک سے بلا ارادہ اور اختیار قدم پھسل کر راستے سے ہٹ گیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ لغزش کی وجہ تھی، جان بوجھ کر تم نے نہیں کیا، اور خیر جو کچھ بھی ہو گیا اس کو ہم نے اپنی رحمت اور حلم سے معاف کر دیا۔ تم کو تو معافی کی اطلاع دے دی کہ تم ملول اور رنجیدہ اور نا امید ہو کر نہ بیٹھ جانا، اور تمہاری معافی کا اعلان ساری دنیا کو قرآن کریم میں اس لیے سنا دیا کہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ حق تعالی شانہ کی عنایات کس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبذول ہیں، اور کس طرح ان کو تسلیاں دی جا رہی ہیں، تاکہ قیامت تک کسی کو یہ مجال نہ ہو کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شان میں لب کشائی کر سکے۔ جب حق تعالی شانہ نے ان کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، تو اب بلا سے کوئی ان کو معاف کرے یا نہ کرے، ان سے راضی ہو یا نہ ہو، خدا کے عفو اور رضا کے بعد کسی کی عفو اور رضا کی ضرورت نہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ غزوہ حمراء الاسد، 16 شوال یوم یکشنبہ سن 3 ہجری۔ قریش جب جنگ احد سے واپس ہوئے اور مدینہ سے چل کر مقام روحہ میں ٹھہرے تو یہ خیال آیا کہ کام ناتمام رہا۔ جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اصحاب کو قتل کر چکے اور بہت سو کو زخمی، تو بہتر یہ ہے کہ پلٹ کر دفعتاً مدینہ پر حملہ کر دینا چاہیے۔ مسلمان اس وقت بالکل خستہ اور زخمی ہیں، مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ صفوان بن امیہ نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ مکہ واپس چلو، محمد کے اصحاب جوش میں بھرے ہوئے ہیں، ممکن ہے کہ دوسرے حملے میں تم کو کامیابی نہ ہو۔ 15 شوال یوم شنبہ کی شام کو قریش روحہ میں پہنچے اور شب یکشنبہ میں یہ گفتگو ہوئی۔ یکشنبہ کی یہ شب گزرنے نہ پائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر نے عین صبح صادق کے وقت اس کی اطلاع دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر تمام مدینہ میں منادی کرا دی کہ خروج کے لیے تیار ہو جائیں، اور فقط وہی لوگ ہمراہ چلیں جو معرکہ احد میں شریک تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، بہنوں کی خبرگیری کی وجہ سے میں احد میں شریک نہ ہو سکا، اب میں ساتھ چلنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ اس خروج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ دشمن یہ نہ سمجھ لے کہ مسلمان کمزور ہو چکے ہیں، باوجود یہ کہ صحابہ کرام خستہ اور نیم جان ہو چکے تھے اور ایک شب بھی آرام نہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر پھر نکل کھڑے ہوئے۔ 16 شوال یوم یکشنبہ کو مدینہ منورہ سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حمراء الاسد
پر قیام فرمایا جو مدینہ سے تقریباً 8-10 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حمراء الاسد میں مقیم تھے کہ قبیلہ خزاعہ کا سردار معبد خزاعی احد کی شکست کی خبر سن کر بغرض تعزیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کی تعزیت کی جو احد میں شہید ہوئے تھے۔ معبد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر ابو سفیان سے جا کر ملا۔ ابو سفیان نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ دوبارہ مدینے پر حملہ کیا جائے۔ معبد نے کہا کہ محمد تو بڑی عظیم الشان جمعیت لے کے تمہارے مقابلے اور تعاقب کے لیے نکلے ہیں۔ ابو سفیان یہ سنتے ہی مکہ واپس ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام فرمایا اور جمعے کے روز مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ سن 3 ہجری کے واقعات متفرقہ۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ماہ شعبان میں نکاح فرمایا، اور اسی سال 15 ماہ رمضان المبارک کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ سن 4 ہجری، سریہ ابی سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد۔ یکم محرم الحرام سن 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ خویلد کے بیٹے طلیحہ اور سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے اپنے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ کو 150 مہاجرین اور انصار کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ وہ لوگ ان کی خبر پاتے ہی منتشر ہو گئے اور بہت سے اونٹ اور بکریاں ہاتھ آئیں جن کو لے کر مدینہ واپس آ گئے۔ مدینہ پہنچ کر مال غنیمت تقسیم ہوا۔ مال غنیمت کا خمس یعنی 5واں حصہ نکالنے کے بعد ہر شخص کے حصے میں 7 اونٹ اور بکریاں آئیں۔ طلیحہ بن خویلد بعد میں مشرف با اسلام ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے اور نبوت کا دعویٰ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مقابلے کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ طلیحہ بھاگ کر شام چلے گئے اور تائب ہو کر پھر اسلام میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ برابر لڑائیوں میں شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جنگ قادسیہ اور معرکہ نہاوند میں بھی شریک رہے۔ کہا جاتا ہے کہ 21 ہجری میں معرکہ نہاوند میں شہید ہوئے۔ طلیحہ کے دوسرے بھائی سلمہ مسلمان نہیں ہوا۔ سریہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یوم دوشنبہ 5 محرم الحرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ خالد بن سفیان حضری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے قتل کے لیے روانہ فرمایا۔ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ اسے جا کر ملے اور اس کے موقع پا کر قتل کر دیا اور سر لے کر ایک غار میں جا چھپے۔ مکڑی نے آ کر جالا تان دیا۔ بعد میں جو لوگ تلاش میں گئے وہ مکڑی کا جالا دیکھ کر واپس ہو گئے۔ بعد ازاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس غار سے نکلے، شب کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے۔ اس طرح 23 محرم کو مدینہ پہنچے اور خالد کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے اور ایک عصا انعام میں دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس عصا کو پکڑ کر جنت میں چلنا، جنت میں عصا لے کر چلنے والے کوئی شاذ و نادر ہی ہوگا۔ فرمایا کہ یہ میرے اور تیرے درمیان میں ایک نشانی ہے قیامت کے دن۔ ساری عمر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عصا کی حفاظت فرماتے رہے۔ مرتے وقت یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دینا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ موجم طبرانی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص گستاخ رسول اور دیدہ دہن تھا۔